زرداری صاحب کیوں غصے میں تھے جب وزیر اعظم صاحب وغیرہ سارے ملنے گئے؟ خبر ہے کیا ایکچولی اس میں؟ اب 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سرگرمیاں شروع ہے۔ ایم کیو ایم خود یہ نہیں کر رہی، پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں۔ یہ جو سی سی آئی نے ایک فیصلہ سیز کیا تھا کنالوں کے حوالے سے، اس کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے جس کی وجہ سے زرداری صاحب زیادہ تلخ ہوئے ہوئے ہیں؟ صوبے متفق نہیں ہوں گے تب تک یہ 6 کینال نہیں بنیں گے۔ یہ آئینی ترامیم پہ آئینی ترامیم کروا رہے ہیں، اس کا فائدہ عوام کو کیا ہو رہا ہے جی؟ عوام نہیں، پولیٹیکل ضرورتوں کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی گئی ہے۔ تو سندھ کو مسئلہ کیا ہے جی؟ جب پنجاب صوبے بنانے کو تیار ہے، اگر کراچی اور حیدرآباد کو صوبہ بنا دیں کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دھرتی ہے سندھیوں کی۔ پیپلز پارٹی کی حکومت، گیلانی صاحب وزیر اعظم، آپ نے اس وقت سرائکی صوبے کی ترمیم پاس نہیں کروائی سینٹ سے، کیوں کروائی؟ پھر پنجاب کو کیوں تقسیم کیا؟ جو 5000 سال سے اس دھرتی کے مالک ہیں ان کے حق ہی کوئی نہیں ہے۔ تکلیف کیا ہے؟ ترقی نہیں ہو رہی، میری بات تو میں آپ نہیں ہو کو، رہی۔ یہ استعمال ہو رہے ہیں کون؟ ایم کیو ایم والے۔ السلام علیکم، خبر کیا ہے کے ساتھ میں ہوں کاشف رفیق اور میرے ساتھ حسب معمول ہے ایم بی سومرو۔ سائیں بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ سائیں کل ہم گفتگو کر رہے تھے تو آپ نے کہا کہ پھر پروگرام میں ڈسکس کریں گے کہ زرداری صاحب کیوں غصے میں تھے جب وزیر اعظم صاحب وغیرہ سارے ملنے گئے۔ وہ بتائیں نا جی، جو کل خبر آپ نے ہمیں نہیں دی وہ کیا خبر ہے کیا ایکچولی اس میں؟ میرے پاس جو خبر ہے، خبر یہ ہے کہ اب 28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے سرگرمیاں شروع ہے۔ اچھا۔ اور یہ جو ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے درمیان جو معاملات چل رہے ہیں اس کے پیچھے بھی یہ 28ویں ترمیم ہے۔ اور میرے اطلاعات یہ ہیں کہ ایم کیو ایم جو سندھ میں نئے صوبے کے قیام کے حوالے سے مطالبات کو زور شور سے اٹھا رہی ہے اور اس کو دبنے نہیں دے رہی، تو ایم کیو ایم خود یہ نہیں کر رہی، اس کے پیچھے سے ڈوریاں ہلائی جا رہی ہیں اور ان کو کہا جا رہا ہے۔ ویسے صحیح، میری یہ 28ویں ترمیم کی جو بات، 28ویں ترمیم صوبے کے معاملے کے علاوہ یہ جو سی سی آئی نے ایک فیصلہ سیز کیا تھا کنالوں کے حوالے سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ بھی دوبارہ اوپن ہو گیا ہے؟ اس کے اوپر بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے جس کی وجہ سے زرداری صاحب زیادہ تلخ ہوئے ہوئے ہیں؟ جی، میرے اطلاعات یہ ہیں کہ 29 جنوری کو وزیر اعظم نے ایک اجلاس بلایا تھا۔ اچھا۔ اس میں انہوں نے اپنی کیبنٹ کے پی ایم ایل این کے اہم ترین وزراء کو انہوں نے طلب کیا تھا، جس میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار صاحب ہیں، وزیر قانون ہیں، اچھا، وزیر پلاننگ ہیں اور آبی وسائل کے منسٹر ہیں، اور یہاں تک کہ انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھی بلایا تھا۔ میرے اطلاعات یہ ہیں کہ اس اجلاس میں یہ طے ہونا تھا کہ یہ جو سی سی آئی کے فیصلے کے مطابق 6 کینالوں کی جو تعمیر فی الحال روکی گئی، اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جب تک یہ صوبے متفق نہیں ہوں گے تب تک یہ 6 کینال نہیں بنیں گے، مگر پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ اس حوالے سے وہ اپنی جو حکمت عملی ہے اور اپنے جو معاملات ہیں وہ پہلے طے کرے، آئینی قانونی جوابات جو پیپلز پارٹی کے اعتراضات ہو سکتے ہیں اور اس کے جو آئین اور قانون کے تحت جو جوابات ہیں وہ اس کے حوالے سے تیاری کی جا رہی ہے۔ تو وہ اجلاس وزیر اعظم کی کسی مصروفیت کی وجہ سے نہیں ہو سکا، مگر یہ کینالوں کا بھی معاملہ عنقریب آپ کو، جیسے ایم کیو ایم صوبے کے قیام کا معاملہ اٹھا رہی ہے، عنقریب پی ایم ایل این کے کسی بھی رہنماؤں کی طرف سے یہ کینالوں کی تعمیر کا معاملہ بھی آپ کو عنقریب اٹھتا ہوا نظر۔ اچھا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ زرداری صاحب کا غصہ بجا ہے کہ دونوں معاملات جو 28ویں آئینی ترمیم ہے وہ بھی پیپلز پارٹی کے خلاف منشا اور کنالوں کا معاملہ بھی خلاف منشا۔ اچھا، جن لوگوں کے آپ نے نام لیے کلوز وزراء، تقریباً کم و بیش وہ سارے وزراء بھی زرداری صاحب سے ملنے گئے وزیر اعظم صاحب کی موجودگی میں، جس میں وہ غصہ ہوئے اور اس کے بعد بڑی ایک بحث شروع ہو گئی۔ جو آپ بات کر رہے ہیں جی 28ویں آئینی ترمیم کی، لگتا تو یہ ہے کہ جی ہر پارلیمانی سال میں موجودہ حکومت نے ہر ایک نئی آئینی ترمیم کروانی ہے، نمبر کا ایشو نہیں ہے، یہ آئینی ترامیم پہ آئینی ترامیم کروا رہے ہیں، اس کا فائدہ عوام کو کیا ہو رہا ہے جی؟ عوام کے لیے آئینی ترمیم نہیں ہو رہی ہے، خواص کے لیے ہو رہی ہے۔ جی، 2025 میں بھی آئینی ترمیم ہوئی، 25ویں آئینی ترمیم اور 26ویں آئینی ترمیم، اور 25 میں بھی 26ویں آئینی ترمیم، 27ویں آئینی ترمیم ہوئی، اب 28ویں آئینی ترمیم ہو رہی ہے۔ تو اس کا جو ہے
عوام نہیں پولیٹیکل ضرورتوں کو سامنے رکھ کر حکمت عملی بنائی گئی ہے، اس کو کسی بھی صورت میں عملی جامہ پہنانا ہے. باقی اس میں جو عملی جامہ پہنانا ہے، جی یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کسی بھی صورت میں صوبے بنانے ہیں، تو سندھ کو مسئلہ کیا ہے جی؟ جب پنجاب صوبے بنانے کو تیار ہے، باقی سارے تیار ہیں، تو سندھ کو کیا مسئلہ ہے؟ سندھ کیوں نہیں تقسیم ہونے دیتا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے جو آپ سوال کر رہے ہیں نا، ایم کیو ایم کے مطالبے کو اگر آپ دیکھا جائے تو کیا مطالبہ ہے ایم کیو ایم کا؟ ایم کیو ایم جو صوبے کے قیام کی مطالبہ کر رہے ہیں، تو ایم کیو ایم کے مطالبے میں کا جواز ہی نہیں بنتا. وہ اس لیے وہ کراچی میں بیٹھے ہوئے، سندھ کا کیپٹل کراچی ہے، چیف منسٹر وہاں پہ بیٹھتا ہے، سیکریٹری وہاں پہ بیٹھتے ہیں، ہر منسٹریز کے دفتر وہاں پہ ہیں. تو گھوٹکی سے تو 400 کلومیٹر سفر کر کے کراچی آتے ہیں لوگ. تو ایم کیو ایم نیا صوبہ قائم کرنے سے میری بات کیا حاصل کرنا چاہتی ہے؟ اگر کراچی اور حیدرآباد کو صوبہ بنا دیں اور جو انٹیریئر سندھ ہے اس کو علیحدہ صوبہ کر دیں، تو کیا وجہ ہے؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ دھرتی ہے سندھیوں کی، کوئی کیک تھوڑی ہے جو آپ کو کاٹ کے دیا جائے. نہیں تو پھر آپ یہ بتائیں، پیپلز پارٹی کی حکومت، گیلانی صاحب وزیر اعظم، آپ نے اس وقت سرائیکی صوبے کی ترمیم پاس نہیں کروائی سینٹ سے؟ کیوں کروائی؟ پھر پنجاب کو کیوں تقسیم کیا؟ وہ مجھ سے آپ پیپلز پارٹی کو نہ جوڑیں، پیپلز پارٹی پولیٹیکل پارٹی ہے. باقی جو آپ نے سرائیکی صوبے کی بات کی، دیکھیں تاریخی طور پر سرائیکی بیلٹ پنجاب کا حصہ نہیں رہا، اور ان کی لینگویج الگ ہے، ہر چیز الگ ہے، اور وہ اس علاقے کے ہیں، وہ نقل مکانی کر کے نہیں آئے. آپ تصور کریں بھئی 75 سال یہ نقل مکانی کر کے آئے اردو اسپیکنگ، وہ 75 سال آنے کے بعد کراچی میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق ہے اور وہ صوبہ بننا چاہیے. جو 5000 سال سے اس دھرتی کے مالک ہیں ان کے حق ہی کوئی نہیں ہے. یہ بس کراچی حق دے رہے ہیں نا، ان کو حق دے رہے ہیں نا، انٹیریئر سندھ علیحدہ صوبہ بنا دیں، حیدرآباد کراچی علیحدہ صوبہ بنا دیں. کیوں نہیں، کیوں نہ بنائے؟ دیکھیں جب تک آپ صوبے نہیں بنائیں گے، اختیارات کا تقسیم نہیں ہوگا. تکلیف کیا ہے؟ ترقی نہیں ہو رہی، بات تو ڈیولپمنٹ نہیں ہو رہی نا. میں آپ کو بتاؤں، یہ استعمال ہو رہے ہیں کون؟ ایم کیو ایم والے. میں آپ کو بتاؤں کون استعمال کر رہا ہے جی؟ وہ میں آپ کو بتاؤں، ان کو پتا ہے جو صوبے بنانے کی خواہش رکھتے ہیں ان کو بھی پتا ہے کہ پیپلز پارٹی ایٹ اینی کاسٹ اس صوبے بنانے کے لیے آئینی ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی. حضور ٹھیک ہے، اگر پیپلز پارٹی نے حصہ سندھ کو تقسیم کرنے والی ترمیم کا حصہ بنی تو پیپلز پارٹی سندھ میں بھی ختم ہو جائے گی اور پیپلز پارٹی رہے گی نہیں سندھ میں. نہیں تو مجھے یہ بتائیں کہ خود بلاول صاحب نے کہا کہ جو سرائیکی صوبے کی ترمیم پڑی ہے، پہلے آپ سرائیکی صوبہ تو بنا لیں، اس کے بعد باقی صوبوں کی بات کر لیں. تو باقی وہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ یہ اصل میں مجھے جو میرے پاس انفارمیشن ہے، صوبے کا معاملہ ان کو بالکل فوکس کر کے پیپلز پارٹی کو پریشر میں لایا جا رہا ہے. اس طرح ہی کینالوں کا مسئلہ بھی آ جائے گا. اصل میں جو فی الحال اس وقت ایجنڈا ہے وہ کسی بھی طرح جو 18ویں آئینی ترمیم میں این ایف سی ایوارڈ کو ایک آئینی تحفظ دے دیا گیا کہ صوبوں کا آپ حصہ کم نہیں کر سکتے، بڑھا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ فی الحال اس ترمیم کی زیادہ حیثیت ہے اور پیپلز پارٹی کو، مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بظاہر نظر آ رہا ہے صوبوں کی بات، بظاہر نظر آ رہا ہے کنالوں کی بات، لیکن اصل مدعا جو ہے وہ این ایف سی ایوارڈ ہے. 18ویں ترمیم میں کچھ ایسی چیزیں جن کو ری ایڈریس کرنے کے لیے لے کے آئیں گے، اور پیپلز پارٹی کو اس پہ ایگری کیا جا رہا ہے کہ چلیں صوبے نہیں بناتے نہ بنائیں، کنالوں پہ ہم نہیں بولتے، لیکن 18ویں ترمیم کو کر لیں. مجھے لگ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے لیے ایک راستہ بنایا جا رہا ہے جسے پیپلز پارٹی کل کہہ سکے کہ بھئی یہ تو نئی ترمیم میں صوبے سندھ کو تقسیم کرنے کی بھی بات ہونے جا رہی تھی، یہ تو فلاں چیز بھی کینالیں دوبارہ بنانے کی بات ہو رہی تھی، کینال دوبارہ بنانے کی پریشر بڑھ رہا تھا تو ہم نے یہ چیزیں ساری نکلوا دی. اب صرف یہ ہے وہ کڑوا گھوٹ ہمیں پینا پڑا، جیسے 26ویں آئینی ترمیم میں 27ویں میں کہا انہوں نے. تو اس حوالے سے بھی مجھے لگتا ہے کہ ایک راستہ بنایا جا رہا ہے، کیونکہ صوبوں کا جو قیام ہے نا، سندھ کی تقسیم آسان نہیں ہے. سندھ کے لوگ نہیں مانیں گے، سندھ کے لوگ اس مسئلے میں حساس ہیں. انگریزوں کے دور میں صرف سندھ کا کیپٹل اٹھایا گیا تھا،
बम्बई में सिंध का कैपिटल डिक्लेयर किया गया था। आज जो नवीद कमर साहब हैं उसके साथ दादा साहब थे, वो उधर उस वक्त तो वहाँ पे बैठ के बम्बई में स्पीकर के तौर पर कार्रवाई उन्होंने सिंध असेंबली में चलाई। तो अंग्रेज़ों के दौर में ही उन्होंने तहरीक चलाई सिंध के लोगों ने, और कैपिटल ही वापस हो गया। सही, मुझे एक बात है, एक जनरल गुफ्तगू है ना कि देखिए पीपल्स पार्टी को सिंध तकसीम नहीं करना चाहती, सिंध के लोग इसको एक्सेप्ट, जो भी मुहर्रिक है मान लीजिए, लेकिन यही पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, जरदारी साहब सदर थे, सराइकी सूबा बनाने की तहरीक आई और वो तरमीम सेनेट से पास हुई। उस वक़्त कौमी असम्बली में 2/3 अक्सरियत थी, कोशिश की गई, नहीं की गई, सराइकी सूबा नहीं बना। लेकिन उसके बावजूद आज देखें मुल्तान में सराइकी सूबे का एक सेक्रेटेरिएट कायम हुआ है, और मैं ये समझता हूँ कि खुद बिलावल साहब ने कहा कि जी आप वो सराइकी सूबे का मामला तो एड्रेस कर लें। तो ये दोहरा मेयार नहीं होगा सियासी जमातों का कि जी आप पंजाब को तकसीम करें, जो कि मैं कहता हूँ, मैं चाहता हूँ सूबे बनने चाहिए। जिस तरह घोटकी की आपने मिसाल दी, इसी तरह राजनपुर वाला बंदा भी जो है ना वो आके लाहौर में एड्रेस होता है। तो सर आप देखें ना, अगर आप पंजाब को तकसीम करना चाहते हैं, आप सिंध को भी करें, आप KPK को भी करें, बलूचिस्तान को भी करें, लोगों की डेवलपमेंट तो आएगी, ऊपर लोगों को आसानी तो मिलेगी। सर ये इशू जो है ना, अगर कोई नया सूबा इसलिए कायम करना चाहता है कि अवाम के मसाइल हल होंगे, तो बहुत ही सादा लोग हैं। आप डिस्ट्रिक्ट को भी बनाएं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है ना, हर मशीनरी वहाँ पे है ना, आपका कौन सा मसला हल हुआ है? ये बातें करने की है, असल में पॉलिटिकल एजेंडा है भाई। किसी को देखें, किसी भी एक सूबे की, सिंध ने पाकिस्तान बनाने के लिए करारदाद पास की है, वो पाकिस्तान बनाने का पायोनियर सूबा है, सबसे पहले उन्होंने की, फिर बांग्लादेश ने की, और फिर करारदादें हुई। तो उनकी एक तारीखी बाउंड्रीज हैं, और इस दौर में तो भाई आपको सिंध असेंबली से 2/3 मेजॉरिटी में करारदाद मंजूर का अपना बिल मंजूर कराना है, तो सिंध 2/3 मेजॉरिटी से कहाँ से मंजूर करवाएंगे? ये तो आईनी कंपल्शन है ना कि जिस वक्त आपने सूबे बनाने हैं तो मुतलका सूबे की जो असेंबली है वो 2 अक्सर से पहले एंडोर्स करेगी, प्रपोज करेगी, फिर मरकज करेगा उसको। तो वो तो KPK से भी नहीं हो सकती, वहाँ PTI बैठी हुई है। ठीक है, मेरा सवाल ये है कि अगर फर्ज कर लें 28वीं आईनी तरमीम जैसे आप कह रहे हैं उस पर काम शुरू हो गया, पंजाब से हुई है तो पंजाब करवा लेगा ना जी। आप एक चीज में गौर करें, जिस वक्त फिजिबल होता है सराइकी सूबा बन सकता है, उस वक्त सिंध की तकसीम की बात जोर शोर से शुरू होती है। सिंध की तकसीम वाले मामले में पंजाब सराइकी सूबा भी रुक जाता है। इसका मतलब ये आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना पीपल्स पार्टी सूबा बनाना चाहती है और ना मुस्लिम लीग नून सूबा बनाना चाहती है। आसान नहीं है। तो फिर मुझे बताया कि ना सूबे बनाते हैं, ना बलदियाती निज़ाम लेके आते हैं, अवाम को कैसे आसूदा हाल करेंगे? देखिए, बढ़ती हुई आबादी है, चीजें हैं। सियासतदानों की सबसे बड़ी जो नाकामी, हट धर्मी कहें या जो उनकी जो नाकामी है, वो सबसे ज़्यादा ये नाकामी है कि सियासतदान कभी भी बलदियाती निज़ाम ठीक तरीके से चला नहीं पाए, और उनको चलाना चाहिए। जो हमारी असेंबलीज़ हैं उनका बुनियादी काम लेजिस्लेशन है, मगर हमारे पास ये सियासी जमातें ही नहीं है ना, ये तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज है। सियासी जमातें कहाँ से आ गई है? मुझे आप बताया ना कि ख्वाजा साद रफीक जैसा वर्कर जो है वो घर बैठा हुआ है, और इसलिए मरियम नवाज साहबा को CM शिप बना दी कि वो नवाज शरीफ साहब की बेटी हैं, हमजा शहबाज साहब को भी CM बना दी कि वो शहबाज शरीफ साहब के बेटे हैं। वर्कर को कौन इज्जत दे रहा है? वर्कर को कौन आगे लेके आता है? ये तो वर्कर तो काबिल कबूल ही नहीं है। मेरा सवाल ये है, 28वीं आईनी तरमीम में अगर ये बात आ जाती है कि ठीक है जी आप सराइकी सूबा भी बना दें इनिशियल, और फेडरल कैपिटल टेरिटरी जो है इस्लामाबाद और रावलपिंडी और इसके मुल्का इलाकों को मिला के एक सूबा बना दें, तो पहले इब्तदाई तौर पे अगर 2 ये सूबे बन जाते हैं तो फिर रास्ता खुल नहीं जाएगा आगे सूबों की तकसीम के वाले से? 29वीं आईनी तरमीम में बाकी सूबे बना लेंगे। जाहिर है जब आप नया सूबा बनाएंगे तो एक रास्ता खुलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। तो एक सूबे की तकसीम होगी तो फिर किसी भी सूबे की हो सकेगी। मगर इस वक्त जो सिचुएशन है, आईनी तरमीम आप पीपल्स पार्टी के वोटों के बगैर नहीं कर सकते, ये तय बात है। पीपल्स पार्टी के लिए सियासी मौत के बराबर है सिंध की तकसीम की बात मानना। अच्छा, सिंध की तकसीम को साइड पे कर दें, किनालों के मामले को साइड पे, किनालों के मामले में पीपल्स पार्टी मान जाएगी? नहीं, वो क्योंकि सिंध के लोग नहीं मान रहे। आपको पता है जो नेशनलिस्ट लोग, उन्होंने धरना दे के रखा था, सारी ट्रांसपोर्ट बंद हो गई थी, पंजाब के रास्ते बंद हो गए थे।
تو اس کے بعد ہی سی سی آئی کا اجلاس ہوا تھا, نہروں کی تعمیر روک دی گئی تھی. مطلب ہم اگر اس کو کنکلوڈ کریں تو کنالوں کے معاملہ ہو یا صوبوں کا معاملہ ہو, پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی ترمیم کی کسی چیز کی حمایت نہیں کرے گی. البتہ یہ ممکن ہے کہ 28ویں آئینی ترمیم میں 18ویں آئینی ترمیم کی کچھ چیزوں کو اگر رد و بدل کرنا تو کینال والا معاملہ جو ہے نا, دیکھیں میں نے اپنی صحافتی لائف میں دیکھا ہے, گریٹر تھل کینال فیز 1 اس کی پیپلز پارٹی کے دور میں مخالفت چلتی رہی, ہمیں قبول نہیں ہے, احتجاج بھی چلتے رہے, اور گریٹر تھل کینال فیز 1 مکمل ہو گیا. اب جھگڑا ہے گریٹر تھل کینال فیز 2 کا, اس سمیت 6 کینالوں کا. تو کینال والے معاملے میں جس طرح پنجاب اپنی حکمت عملی بنا رہا ہے, اور جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اس کے خاص طور پر ریگستانی علاقوں میں جو چھوٹے چھوٹے ڈیم بن رہے ہیں اور ان کا کام رکا نہیں ہے, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ سندھ کے اعتراضات اپنی جگہ پر, اور وہ اپنا کام کرتے رہیں گے. اور یہ کسی مطلب یہ ہے کہ کنالوں کے معاملے پہ احتجاج بھی چلتا رہے گا اور کنالوں کا کام بھی چلتا رہے گا. وہ ایسے ہو رہا ہے, ہوتا رہا ہے, یہ وہ پریکٹس وہی ہوگی. اور سندھ کی تقسیم پہ پیپلز پارٹی نہیں مانے گی, لیکن مانے گی تو پیپلز پارٹی سندھ میں 28ویں ترمیم آخر میں ٹائم کم ہے, 28ویں آئینی ترمیم کب تک توقع کر رہے ہیں؟ سر میرے جو اطلاعات ہیں کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ اس نئے سال کی جو مالی سال کی بجٹ آ رہی ہے اس سے پہلے این ایف سی کمیشن بھی بنائی گئی ہے, تو یہاں پہ کوئی بریک تھرو ہو تو پھر این ایف سی کمیشن کو بھی پش کیا جائے, تو وہ ادھر سے معاملات طے کریں اور پھر یہ معاملات ہو پائیں. مگر مشکل لگ رہا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی کے لیے 18ویں ترمیم کو رول بیک کروانا کسی ایک چیز کو بھی, تو وہ پیپلز پارٹی کیونکہ سب سے زیادہ کریڈٹ وہی لیتی رہی ہے کہ 18ویں ترمیم کے موجد وہ ہیں. اگر 18ویں ترمیم میں ایک چیز دے کر اور آپ واپس لے لیتے ہیں تو آپ کو جواب لوگوں کو دینا پڑے گا, آپ کیسے اس کو جسٹیفائی کریں گے. بہت بہت شکریہ ایم بی سومرو صاحب. ناظرین آج کا ختم ہوا, ہم آپ سے ایک پروگرام کریں گے جس میں آپ کو بلدیاتی نظام کے اوپر فیکٹس اینڈ فگر کے ساتھ کہ یہ جتنے جمہوری پہلوان ہیں, پارلیمان کے علمبردار ہیں اور آئین پاکستان کو اپنا صحیفہ مانتے ہیں, انہوں نے جمہوریت کے ساتھ بلدیاتی نظام کو نہ لا کے کیا کچھ کیا, نئے پروگرام میں. اللہ حافظ.